بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے دیکھیے صفحہ نمبر 383 ہے نا، یا 382 کا آخری؟ ہاں 382 کا آخری۔ ہاں تلقی نفس کی ثلاثاً چاہیے 382 کا پہلا صفحہ نمبر 382۔ ولو قال لها تلقی نفس کی ثلاثاً فطلقت واحدة فهي تلقی نفس کی ثلاثاً فطلقت واحدة فهي واحدة، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہا شوہر نے اپنی بیوی سے تلقی نفس کی ثلاثاً، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے 3، تو اس نے کیا کری؟ فطلقت واحدة، تو اس نے طلاق دے لی کیا؟ 1، فهي واحدة، تو وہ ایک واقع ہوتی ہے۔ لأنها ملکت ایقاع ثلاثی، اس لیے کہ شوہر نے اس کو کتنے کا؟ 3 واقع کرنے کا مالک بنانا، تو وہ مالک ہو گئی۔ لأنها ملکت، اس لیے کہ وہ مالک ہو گئی ہے 3 کو واقع کرنے کی۔ فتملک ایقاع الواحدۃ ضرورتاً، جب 3 کو واقع کرنے کی مالک بن گئی تو ایک کو بھی واقع کر سکتی ہے، بدرجہ اولا ایک کو واقع کرنے کی مالک بن جاتی ہے، تو مالک ہو جاتی ہے ایک کے واقع کرنے کی ضرورتاً، ٹھیک ہے۔ ولو قال طلقی نفسک واحدۃ، تلقی نفسک واحدۃ، شوہر نے کہا تو طلاق دے لے اپنے آپ کو 1، فطلقت نفسها ثلاثاً، تو اس نے اپنے آپ کو طلاق دے لی کتنے؟ 3۔ شوہر بولا 1، انہیں بولی 3، تو لم یقع شیء عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی چیز واقع نہیں ہوگی۔ وقال یقع واحدہ، صاحبین کہتے ہیں ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ لانها اتت بما ملکته وزیادۃ فصار كما اذا طلقها الزوج الفا، کیا دلیل ہے صاحبین کی؟ کہ اس نے لائی ہے اس کو جس کی وہ مالک ہوئی ہے اور زیادتی کو بھی، انہیں ایک طلاق کی مالک ہوئی تھی مگر لائی کتنی طلاقیں؟ 3 طلاقیں، تو وہ 2 تو لغو ہو جائیں گی لیکن ایک تو واقع ہو جائے گی، یہ صاحبین کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہوا جیسا کہ جب شوہر نے کسی کو طلاق دے دیا 1000، غصہ آ گیا، چل میں تجھ کو طلاق دیا 1000 طلاقیں، کیا بولا؟ تو کتنے پڑھ دے؟ 3 پڑھ دے، بقیہ جو ہے 797 طلاقیں بیکار ہو، نہیں 997 طلاقیں بیکار ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے ہی ہوں گا، انہیں بھی ایک کی ملکیت دیا تھا تو انہیں کیا کری؟ 3 دے لی اپنے آپ کو، تو ایک کی مالک ہے، ایک کی مالک ہے، وہ تو واقع ہو جائے گی، بقیہ 2 کی طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ ولی ابی حنیفہ ان اتت بغیر ما فوض الیہا، ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس نے لائی ہے اس چیز کو، اس کے علاوہ کو جو اس شوہر نے اس کی طرف سپرد کیا تھا۔ شوہر نے سپرد کیا تھا 1، لیکن انہیں کون سا لائی؟ جو سپرد کیا تھا وہ نہیں لائی، کوئی اور طلاقیں 3 اپنی طرف سے ڈال لی ہے، سمجھ میں آئے گا نا۔ شوہر جو سپرد کرا اس چیز کو نہیں لائی شمار ہوتا، کیا شمار ہوتا؟ اس کو نہیں لائی۔ فکانت مبتدأۃ، تو وہ جو ہے ابتدا کرنے والی ہے، کیا ہے وہ؟ مبتدئۃ، طلاق کی ابتدا کرنے والی شمار ہوتا ہے۔ شوہر کے جواب میں طلاق نہیں دے رہی، انہیں شوہر بولنے کی وجہ سے اس کے جواب میں طلاق نہیں دے رہی بلکہ ابتداً طلاق دے رہی ہے۔ وہذا، اور وہ اس لیے ہے لأن الزوج ملک الواحدہ، اس لیے کہ شوہر نے اس کو مالک بنایا 1 کا، والثلاث غیر الواحدہ، اور ثلاث جو ہے 1 نہیں ہے، اور ثلاث 1 نہیں ہے، والثلاث غیر الواحدہ، لأن ثلاث اسم لعدد مرکب مجتمع، اس لیے کہ ثلاث نام ہے ایسے عدد کا جو مرکب ہے، جو جمع کرنے والا ہے، جو مرکب ہے جمع کرنے والا، ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کرنے والا ہے، اس کو ثلاثہ بولتے ہیں، یعنی ایک کے 3 رہتے اس میں، ایسا۔ والواحد فرد، اور واحد فرد ہے، لا ترکیب فی، اس میں کوئی ترکیب نہیں ہوتی، واحد جو ہے نا اس میں کوئی ترکیب نہیں ہوتی۔ فکانت بینہما مغایرۃ علی سبیل المضادۃ، تو ان دونوں کے درمیان جو جدائیگی ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ جدائیگی ہے ضد کے طریقے پر، یعنی 1 الگ چیز ہے، 3 عدد الگ چیز ہے۔ بخلاف الزوج، برخلاف شوہر کے، لأنہ تصرف بحکم الملک، اس لیے کہ وہاں پر شوہر جو ہے ملکیت کے حکم کو تصرف کر رہا ہے۔ شوہر جب بولتا ہے، مطلب اختیار دیے بغیر صرف یہ بول دیتا ہے کہ میں نے تجھ کو 1000 طلاق دے دی، تو اس وقت کتنے پڑھ دے؟ انہیں 3 طلاقوں کا مالک ہے، وہ 3 پڑھ جاتے، بقیہ جو ہے 997 بیکار ہو جاتے۔ وہاں پر جو ہے چونکہ اس کو ملکیت حاصل ہے، ملکیت کے حکم سے انہیں تصرف کر رہا ہے۔ یہاں پر بیوی کو جو ہے شوہر نے جو ملکیت دی تھی وہ 1 ہی دی تھی، اور 3 چیز بالکل الگ ہے، 1 اور 3 میں جو ہے مغایرت ہے، ضد ہے۔ وکذا ہی فی المسألۃ الاولی، اور اسی طرح یہ مسئلہ اولا میں ہے، لأن ملکت الثلاث، مسئلہ اولا میں کیا تھا؟ اوپر مسئلہ گزرا تھا نا پہلے، کہ اگر شوہر نے جو ہے بیوی کو 3 طلاقوں کی مالک بنایا تھا،
شوہر نے کیا کیا تو انہیں کیا کری ایک لی صرف. تو یہاں بولا جاتا ہے کہ 3 کی ملکیت اس کو آ گئی, 3 کی ملکیت اس کو آ گئی, وہ 3 میں سے انہیں 1 بھی لے سکتی, 2 بھی لے سکتی, 3 بھی لے سکتی. یہ مطلب شمار کا کہ اما ہاں ہونا. لیکن یہاں لم تملک ثلاث, وہ 3 کی مالک نہیں بنی, وہ 3 کی مالک نہیں بنی. جب عدد کی مالک نہیں بنی, صرف 1 کی مالک بنی, تو وہ 1 ہی لے سکتی ہے. وما اتت بما فوض الیہا فلغا, اور جو کچھ اس نے لائی ہے وہ اس کے علاوہ ہے جو اس نے شوہر نے اس کو سپرد کیا ہے, تو اس کا یہ جملہ لغو ہو جاتا ہے. 3 کا لفظ اگر انہیں استعمال کرے تو وہ جملہ کیا ہو جاتا ہے, لغو ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً أَوْ أَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَّقَتْ رَجْعِيَّةً وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ. یہاں پہ دیکھو تھوڑا سا فرق ہے. اگر شوہر نے اس کو حکم دیا ایسی طلاق کا جس سے رجعت کی وہ مالک بنے, یعنی تو طلاق رجعی دے لے, بولا کیا بولا, لیکن انہیں کیا کری, فطلقت بائنۃ, انہیں طلاق بائنہ لے لی. یا شوہر نے اس کو حکم دیا تو طلاق بائنہ لے لے, تو انہیں بول رہی میں طلاق رجعی لیتی ہوں. کیا بول رہی, تو وقع ما امر به الزوج, واقع ہو جائے گا وہ جس کا شوہر نے حکم دیا. صفت میں اس کو تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہتا, سمجھ میں آ گیا نا. رجعی ہونا یا بائنہ ہونا صفت ہے, صفت میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے. فمعنى الاول, اول کا معنی یہ ہے کہ کہا اس سے شوہر نے کہ تو طلاق دے لے اپنے آپ کو, ایک میں مالک بنوں رجعت کا, یہ جملہ بولا. کیا بولا, فتقول طلقت نفسی واحدۃ بائنۃ, تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک بائنہ طلاق دے لی. فتقع رجعیۃ, تو وہ رجعی واقع ہو جائے گی. کیوں, لأن اتت بالاصل وزیادۃ فی الوصف, اس لیے کہ اس نے لائی اصل کو اور زیادتی کو وصف میں. وصف میں زیادتی, وصف میں کیا زیادتی ہے, وصف رجعی تھی جو 3 مہینے کے بعد بائنہ ہونے والی ہے, ابھی بائنہ کر دے رہی انہیں. کما ذکرنا, جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے, فیلغ الوصف, وصف لغو ہو جائے گا, اصل باقی رہے گا. وصف, اور دوسرے کا مطلب یہ ہے, انہیں یہ بول رہا ان یقول لا طلقی نفسکی واحدۃ بائنۃ, تو اپنے آپ کو طلاق دے لے ایک بائنہ. تو یہاں کیا بول رہی انہیں, فتقول طلقت نفسی واحدۃ رجعیۃ, تو انہیں بول رہی کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے لی ایک رجعی. فتقو بائنۃ, تو اس وقت کیا واقع ہو جائے گی, بائنہ ہو. لأن قول واحدۃ رجعیۃ لغو منها, یہاں پر بھی اس کا قول جو واحدۃ رجعیۃ کا لفظ ہے وہ کیا ہے, وہ لغو ہے. شوہر طلاق دے دے بائنہ بولتے ہی, انہیں جو طلقت بولی بولتے ہی وہ طلاق بائنہ پڑ گئی, آگے کا ایکسٹرا جو ہے صفت لغو ہے. بولو بھیا لغو. لأن زوج لما عین صفت المفوض الیہا, اس لیے کہ شوہر نے جب متعین کر دیا مفوض کی صفت کو اس کی طرف, یعنی جو طلاق پھری ہوئی ہے اس کی صفت کو, فحاجتها بعد ذلك الى ایقاع الاصل, تو بیوی کی ضرورت یہ ہے کہ انہیں اصل کو واقع کر دینا, صفت وفت کی طرف دیکھنا نہیں ہے. اصل واقع کرتے ہی ہو گئی, صفت اس کی نہیں دیکھی جاتی. دون تعیین الوصف, صفت کی تعیین کے بغیر. فصار كأنها اقتصرت على الاصل فيقع بالصفت التي عينها الزوج بائنا رجعيا, ایسا ہی جیسا کہ اس نے اگر اصل پر اکتفا کر لی ہوتی. کیا مطلب اصل پر اکتفا, شوہر بولا تو طلاق بائنہ اپنے آپ کو دے لے, انہیں کیا بولی میں طلاق دے لی, بولتے کیا پڑ جاتی تھی, طلاق بائنہ پڑ جاتی تھی. تو اگر انہیں صفت بیان کیے بنا صرف اصل کا لفظ استعمال کرتی تو پڑ جاتی تھی, نہیں پڑ جاتی تھی, پڑ جاتی تھی. فَيَقَعُ بِالصِّفَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا وَرَجْعِيًّا, تو واقع ہو جائے گی وہ صفت جس کو شوہر نے متعین کیا, چاہے وہ بائنہ ہو چاہے رجعیہ ہو. وَإِنْ قَالَ لَا طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا, یہ دیکھو, اور اگر کہا اس سے شوہر تو اپنے آپ کو طلاق دے لے 3, ان شئتی, اگر تو چاہے. فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً, تو اس نے ایک طلاق دے لی, لم يقع شيئا, کچھ بھی واقع نہیں ہوگی. انہیں کیا بولا, تو طلاق دے لے 3 اگر چاہے, تو انہیں کیا کری, ایک دے لی, تو واقع نہیں ہوگی. لأن معنی ان شئت ثلاث, کیا مطلب ہے اس کا, مطلب یہ کہ اگر تو 3 چاہے گی تو طلاق دے لے, 3 نہیں چاہیے نا انہیں, ایک چاہیے تو طلاق نہیں دے سکتی. وہی بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث فلم يوجد الشرط, وہ ایک کو واقع کرنے سے 3 کو نہیں چاہی ہے, ایک واقع کرنے سے تو شرط نہیں پائی گئی, لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی. وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِئْتِ, اگر شوہر نے کہا اس سے کہ تو طلاق دے لے اپنے آپ کو ایک اگر تو چاہے. فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا, تو اس نے کیا کری, 3 کی طلاق دے دی. تو ابو حنیفہ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے کہ اوپر آیا ہے, وہاں ان شئت کا لفظ نہیں تھا, یا ان شئت کا لفظ ہے, بس فرق اتنا ہے. صاحبین کیا بولتے ہیں, فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ, تو ابی حنیفہ کے پاس ایسے ہی ہے. لِأَنَّ مَشِيَّةَ الثَّلَاث لَيْسَ بِمَشِيَّةِ الْوَاحِدَةِ, اس لیے کہ 3 کا چاہنا ایک کا چاہنا نہیں ہے, جیسا کہ اس کا واقع کرنا, جیسا کہ اس کا واقع کرنا. وَقَالَ يَقَعُ وَاحِدَةً, یہاں پر صاحبین کیا کہتے ہیں, اوپر ہی بولے تھے بات کہ ایک واقع ہو جائیں گے,
تو اگر چاہے تو تین چاہے تو تین دے لے، تو اگر تین چاہے تو تین دے لے، تو انہیں کیا کری، میں تین کو نہیں چاہتی صرف ایک کو چاہتی ہوں، بلکہ ایک لے لی، تو واقع نہیں ہوگی۔ لأن مشیت الثلاث مشیت للواحدہ، اس لیے کہ تین کی مشیت ایک کی بھی مشیت ہے، اس کے حساب سے ہے، یہ صاحبین کے حساب سے ہوتے ہیں۔ کما ان ایقاع للواحدہ، جیسا کہ اس کا واقع کرنا، ایک کا واقع کرنا ہے تو شرط پائی گئی ہے۔ وہ اوپر جو مسئلہ آیا تھا وہی اختلاف رائے یہاں پر بھی ہے، بس وہی اختلاف رائے ہے، بس چاہنے کا لفظ یہاں پہ ایکسٹرا ہے، وہاں پہ چاہنے کا نہیں تھا، دے لے بول کے تھا۔ آگے دیکھو، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ فَقَالَتْ شِئْتُ فَقَالَتْ شِئْتُ، کیا مطلب، اگر تو چاہے طلاق لے لے، شوہر بولا، بیوی بولی میں چاہی اگر تم چاہو، بیوی کیا بول رہی ہے، میں چاہ لی اگر تم چاہو، پھر شوہر بولا میں چاہ لیا، پہلے بیوی کو سپرد کر دیا، بیوی شوہر کو سپرد کر دی، شوہر بول لیا میں چاہ لیا، اب کیا ہوگا، فقال شئت ینوی الطلاق، شوہر نے کہا شئت تو طلاق کی نیت کرتے ہوئے، بطل الامر، امر باطل ہے، امر باطل ہے، کیا مطلب بھائی، لأنه علق طلاقہ بالمشیت المرسلۃ، اس لیے کہ اس نے طلاق کو معلق کیا ہے ایسی مشیت کے ساتھ جو پھیر دی گئی ہے، وہی اتت بالمعلقۃ، تو اس نے کیا کی، معلقہ کو لا لی، فلم یوجد الشرط، تو شرط پائی نہیں گئی، وہو اشتغال بما لا یعنیہا، اور وہ مشغول ہونا ایسی چیزوں میں جس کو وہ نہیں ارادہ کرتی ہے، لا یعنی چیزوں میں مشغول ہونا بولتے ہیں نا، ایسی چیزوں کے ساتھ مشغول ہونا جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا ہے، فخرج الامر من یدہا، امر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، ولا یقع الطلاق بقولہ شئت، اور طلاق واقع نہیں ہوگی اس کے قول شئت سے، اگرچہ کہ اس نے طلاق کی نیت کی ہے۔ مطلب کیا ہوا، شوہر نے بولا بیوی کو تو اگر چاہے طلاق لے لے، بیوی بولی میں چاہوں گی اگر تم چاہو، یہاں بولتے جو ہے شوہر بیوی کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، بیوی کے ہاتھ سے امر نکل گیا، بیوی کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، اس کے بعد جو ہے اب اس کی مشیت تو ختم ہو گئی نا، اب شوہر بول رہا میں چاہ لیا، میں چاہ لیا، تب بھی طلاق نہیں پڑیں گی، تب بھی طلاق نہیں پڑیں گی، کیونکہ بیوی کا چاہنا ختم ہو گیا وہیں، بیوی کا چاہنا نہیں سمجھایا، بیوی کا چاہنا وہیں ختم ہو گیا، بیوی اگر یہ بولی کہ میں اگر تم چاہو تو میں چاہتی ہوں، تو وہاں بولتے جو بیوی کی مشیت ختم ہو گئی، بیوی کی مشیت ختم ہو گئی، پھر اب شوہر بولا میں چاہتا ہوں تو اسے بیوی کی مشیت پلٹ کے لوٹ کے واپس نہیں آتی، طلاق نہیں پڑتی، اگر میں دیا وہ تو پڑتی، میں چاہا وہ تو نہیں پڑتی، سمجھ گئے؟ وَإِنَّ الطَّلَاقَ، اگرچہ کہ اس نے طلاق کی نیت کی، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ، کیونکہ عورت کے کلام میں طلاق کا ذکر نہیں ہے، لِيَسِيرَ الزَّوْجُ شَائِيًا طَلَاقَهَا، تاکہ ہو جائے شوہر اس کی طلاق کو چاہنے والا، ہاں اگر انہیں میں طلاق کو چاہتی ہوں بول تو پڑھ سکتی تھی، ٹھیک ہے، وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ، اور نیت جو ہے غیر مذکور میں عمل نہیں کرتی، حَتَّى لَوْ قَالَ شِئْتُ طَلَاقَكِ، اگر یہاں تک کہ اگر شوہر کہتا کہ میں تیری طلاق کو چاہ لیا، خالی شیتو بولا تو نہیں پڑتی، اگر یوں بولا کہ میں نے تیری طلاق کو چاہ لیا، یقع اذا نوا، تو واقع ہو جاتا ہے جب اس نے نیت کر لی، لأنه ایقاع مبتدأ، اس لیے کہ یہاں پر یہ واقع کرنا ابتدائی طور پر، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، یہاں پر میں نے تیری طلاق کو چاہ لیا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب میں طلاق مجھے دے رہا ہوں شمار ہوتا ہے، اذ المشیۃ تنبیہ عن الوجود، اس لیے کہ مشیت جو وجود کی طرف بتا دیتی ہے، بخلاف قولی اردت طلاق کی، برخلاف اس کے قول میں تیری طلاق کا ارادہ کرتا ہوں، لأنه لا ينبئ عن الوجود، تو وہ جو ہے وجود کا پتہ نہیں دیتا یہ لفظ، کذا اذا قال شئت ان شاء ابی، اسی طرح جب اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں اگر میرا باپ چاہے، او شئت ان کان کذا الامر، اور میں چاہتی ہوں اگر معاملہ ایسا ہو جائے، لم یجیء بعد، جو ابھی نہیں آیا، لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ طلاق نہیں پڑے گی، ان المأتى به مشیۃ معلقۃ فلا یقع الطلاق بدل الامر، کہ جس چیز کو اس نے لائی ہے وہ معلق مشیت ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، مطلب یہ کہ اگر تو چاہے طلاق دے لے تو انہیں کیا کر رہی، خود چاہنا نہیں کر رہی، فلاں چاہے فلاں کام ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو معاملہ نکل جاتا اس کے ہاتھ سے، مطلب یہ کہ انہیں نہیں چاہی، بولے ایسا مطلب کیا ہے، انہیں نہیں چاہی، جب انہیں نہیں چاہی تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، طلاق نہیں پڑے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔